ایک ایسی بلڈنگ جس میں تقریباً رہائش کے لیے پر منتھ آپ کو 5 سے 10 لاکھ روپیہ رینٹ دینا پڑتا ہے، ایک ایسی بلڈنگ جس کے فلیٹس کی قیمت کروڑوں میں ہے، ایک ایسی بلڈنگ جو کہ ناجائز طریقے سے وہاں پر تعمیر کی گئی، ایک ایسی بلڈنگ جہاں پر نہ صرف یہاں ملک پاکستان کی بڑی بڑی اشرافیہ رہتی ہے، جہاں پر بڑے بڑے سیاستدان رہتے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے ججز کے رشتہ دار رہتے ہیں، جہاں پر دیکھا جائے تو ملک کی اشرافیہ رہتی ہے، اس بلڈنگ کو جب خالی کروانے کا معاملہ آیا، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پر 48 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا۔ یہ تمام تر چیزیں کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو مزدور ڈے تھا اس پر مزدوروں کے لیے ایک پیغام جاری کیا، لیکن دوسری جانب اسی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے، اسی کی حکومت نے غریبوں کے لیے ایک اور پیٹرول بم گرایا۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں اسی دن گرایا، یہ تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے، جہاں غریب غریب تر ہوتا جا رہے ہیں، تمام تر چیزوں پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو یہ بلڈنگ کیا ہے، یہ کہاں پر موجود ہے؟ شاہراہ دستور، وہ شاہراہ دستور جہاں پر وزیر اعظم پاکستان کا دفتر موجود ہے، وہ شاہراہ دستور جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، جہاں پر ملک کے مشہور ادارے موجود ہیں، جہاں پر قومی اسمبلی موجود ہے، اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بڑی بڑی امبیسیز موجود ہے جو ریڈ زون میں آتا ہے، اس کی جو شان و شوکت سمجھی جانے والی جو بلڈنگز ہیں، یہ جو جڑواں بلڈنگز ہیں شاہراہ دستور کے بالکل سامنے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر یہ بلڈنگز دکھتی ہیں جن کو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی پرائم لوکیشن میں موجود یہ جو بلڈنگز ہیں، یہ بلڈنگز ہی غیر قانونی تیار کی گئی ہیں۔ معاملہ یہ آتا ہے کہ اس کو یہ جو جگہ تھی، یہ ایک تنظیم نے اس کو لیز پر لیا 99 سال کے لیے، اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر ایک ہوٹل بنایا جائے گا 5 سٹار، 2004-05 کی بات ہے جب یہ لیز پر دی گئی جگہ، لیکن ہوا کیا، یہاں پر ایک بلڈنگ بنائی گئی، یہاں پر کمرشل پلاٹس بنائے گئے، یہاں پر فلیٹس بنائے گئے، ان فلیٹس کو کروڑوں میں سیل کیا گیا، یہاں پر جو فلیٹس خریدار تھے وہ ملک کی مشہور اشرافیہ ہے، ملک کے بیوروکریٹس ہیں، ملک کے سیاستدان ہیں، نہ صرف سیاستدان ہیں، یہاں کے ججز جو مشہور ہیں ان کے رشتہ دار یہاں پر رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں رہنے والے کون ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہی تھا کہ اس بلڈنگ کو خالی کروایا جائے، اس کا جو لیز پر دیے جانے والا ایک جو معاہدہ تھا، سی ڈی اے کو کہا گیا کہ وہ معاہدہ جو آپ نے منسوخ کیا اسے برقرار رکھا جائے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ ابھی یہاں پر یہ کاروائی چل ہی رہی تھی کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس بلڈنگ پر جو کاروائی کی جا رہی تھی سی ڈی اے کی جانب سے، جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اس کو روک دیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے۔ یہ میں آپ کو خبر پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ذرا آپ سکرین پر دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی آئندہ ایک ہفتے میں پورے معاملے کا جائزہ لے کر ایک جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کے اس معاملے پر حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ ایک طرف یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن دوسری جانب جو امام بری تھا اس کے ارد گرد جو کچی آبادیاں تھی، وہاں پر جو غریب تھا اس کے گھروں کو دن دہاڑے وہاں پر ان گھروں کو توڑا گیا، نہ صرف گھروں کو توڑا گیا، ان کے گھر کے سامان کو توڑا گیا۔ جس طرح کی چیخ و پکار ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر تھی، وہاں پر کوئی یہاں پر نوٹس نہیں لیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ غریب تھے، کیونکہ وہ متوسط تھے، کیونکہ وہ غریبوں کے وہ گھروں میں جا کر نوکریاں کرتی تھی وہاں کی خواتین، یا وہاں کا جو غریب تھا وہ ریڑھی لگاتا تھا، اس کی اتنی پہنچ نہیں تھی کہ وہ ملک کی اشرافیہ کو یہ بتا سکے کہ بھائی ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سارے ملک نے دیکھا یہاں پر جس طرح کارروائی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہ جو جگہ تھی وہ قانونی تھی یا غیر قانونی تھی، لیکن جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جہاں پر ان کے بڑوں نے 40-40 سال کی عمریں گزار دی، ان جگہوں کو اس طرح ایک ہی دن میں نوٹس دیے بغیر وہاں پر ان کو توڑ دیا جانا، یہ کہاں کے انصاف ہے۔ لیکن دوسری جانب معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ جو کہ تھی ہی غیر قانونی طور پر تیار کی گئی، اس کو لیز پر لی گئی جگہ پر وہاں پر فلیٹس بنا کر سیل کر دیے گئے، وہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ وہاں پر 48 گھنٹے کے اندر اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا۔ اب معاملہ یہ
یہ آتا ہے کہ جو یہاں پر رہ رہے تھے ابھی صرف ان کو نوٹس دیا گیا تھا کہ خالی کرنا، ابھی ان گھروں کو نہیں توڑا گیا، اس بلڈنگ کو نہیں نقصان پہنچایا گیا، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو ان غریبوں کے گھروں کو توڑا گیا، ان کا جو ایک ہی جو ان کا سرمایہ تھا، ان کا گھر ہوتا ہے، اس کو توڑ دیا گیا، ان کے بچوں کو روڈ پر سڑکوں پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ وہ معاملہ چلے ایک طرف، اور وہ جو اشرافیہ تھی جو کہ 5-5 لاکھ سے لے کر 10-10 لاکھ روپے رینٹ دیتی ہے، کیا وہ اسلام آباد میں کسی بھی مقام پر شفٹ نہیں ہو سکتے؟ ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا، اتنے پیسے تھے کہ وہ وہاں سے کسی بھی جگہ جا سکتے تھے، لیکن معاملہ یہ آتا ہے کہ جہاں سلام دعا ہو وہیں پر انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اب اس کی کیا تفصیلات آتی ہے، لیکن جس طرح پیرا فورس بنائی گئی وہ غریبوں کی ریڑیاں توڑتی ہے، غریب جو 2 وقت کا روزگار کمانے کے لیے نکلتا ہے اس کو پھل فروٹ سمیت اس کی ریڑھی کو توڑ دیا جاتا ہے، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو، تمہارا اس سڑک پر آنا، یہاں پر قبضہ کرنا، جو تم ریڑھی لے کر آتے ہو، یہ اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہاں پر جس طرح کے غیر قانونی طور پر قتل کیے جا رہے ہیں، یہاں پر پولیس کی حراست میں جس طرح قتل کیے جاتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں CCD کی جس طرح کاروائی کی جاتی ہے، یہاں پر عدالتی نظام پر ایک ہو سکتا ہے، یہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں شفافیت ہو بھی سکتی ہے، کچھ گنڈوں کو بھی یہاں پر نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو معصوم جانے جاتی ہیں اس کا کیا، یعنی کہ کوئی بھی قانونی کاروائی کے بغیر ہی ان کو لے جایا جاتا ہے اور ایک ہی ریٹ لگائی جاتی ہے، جی یہاں پر حملہ ہوا، اس کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی وہ خود ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ معاملہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر جو ایک مزدور ڈے منایا جا رہا تھا اس کی میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کون سا بم انہوں نے گرایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مزدوروں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ محنت کش طبقات کی قربانی زندگی کو رواں دواں رکھتی ہے۔ مزدور اور ہنرمند افراد اندرون و بیرون ملک ہماری قابلیت، محنت اور پیشہ ورانہ مہارت کے آئینہ دار ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آج کے دن تجدید عہد کریں کہ سب مل کر مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ہم تو تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خود تحفظ کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اسی دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا، اور یہ اضافہ اتنا کیا کہ اب 401 روپے پیٹرول اور 401 روپے ڈیزل موجود ہے۔ معاملات یہ آتے ہیں کہ کیا اس خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ہماری حکومت کیوں سیل کر رہی ہے، جبکہ ہمارے تو ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، جو ایران کے باہر ناکہ بندی لگائی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، ہمارے تو امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، ہمارے جہاز تو آ بھی سکتے ہیں وہاں پر، اور جو فی بیرل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت، جو خام تیل کی قیمت ہے وہ بھی 115 سے 20 روپے کے قریب ہے، 115 سے 20 ڈالر کے قریب ہے۔ معاملات یہ آتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے اس خطے میں کوئی جنگ نہیں آئی؟ یوکرین کی جنگ ہوئی، کرونا کا دور آیا، یہاں پر ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، کیا پرانے پاکستان میں کبھی 401 روپے پیٹرول کی قیمت موجود تھی؟ معاملات یہ آتے ہیں کہ جب یہ تمام تر چیزیں ہیں، اس وقت جو خام تیل کی قیمت ہے وہ بھی 115 ڈالر فی بیرل ہے، تو یہاں پر پاکستان میں 401 روپیہ پیٹرول کی قیمت ہے، ڈیزل کی قیمت 401 روپے ہے۔ سب سے مہنگا جو پیٹرول اگر سمجھا جائے تو 1 روپے کا فرق آتا ہے سری لنکا، جو ایشیائی ممالک میں موجود ہے، وہاں پر سری لنکا کا جو ریٹ ہے سو پیٹرول کا وہ 402 روپیہ، جبکہ پاکستان میں 401 روپیہ ہے۔ سری لنکا ایک چھوٹا سا ملک جس کے نہ ایران سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، نہ امریکہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں، وہ پتہ نہیں مانگے تانگے کا کوئی تیل منگواتا ہوگا، اس کے پاس پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا، اس لحاظ سے وہاں پر تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان جیسا ملک جو کہ ایران کے ساتھ لگتا بھی ہے، ایران کے ساتھ ان کی باؤنڈریز بھی لگتی ہیں، ایران کو اس نے راستے دیے کہ آپ انہیں راستوں سے اگر آپ کی شپمنٹ بند کی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، تو آپ یہاں سے راستے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایران جو کہ پاکستانی جھنڈے لگے جہازوں کو گزرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، امریکہ جو کہ پاکستانی جہازوں کو کیونکہ میڈیٹ کروا رہا ہے تو وہاں پر پاکستانی جہازوں کو نہیں روکتے، یہ وہ تمام تر چیزیں، لیکن پاکستان میں 401 روپیہ خطے کا سب سے مہنگا جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کی، جو کہ ہم سے ہی علیحدہ ہوا، ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، لیکن وہاں پر 283 روپے پیٹرول کی قیمت موجود ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے چلتے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہم سے ہوئے تھے یا ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، یہ وہ تمام تر چیزیں آتی ہیں، ان پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ ہماری حکومت نہ صرف یہاں پر 123 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرول پر چارجز لے رہی ہے غریب عوام سے۔ اگر ایک غریب آدمی پیٹرول ڈلواتا ہے 1 لیٹر تو اس میں 120 روپے کے قریب ہماری حکومت علیحدہ کروا لیتی ہے کہ تم جاؤ باہر میں، تمہیں نے ڈلوانا ہے تو ڈلواؤ، لیکن ہمارے 120 روپے علیحدہ کر دیے جائیں۔
یہ وہ تمام تر ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں. اب غریب جائے تو جائے کہاں؟ ایک طرف مزدور ڈے منایا جاتا ہے لیکن دوسری جانب مزدور ڈے کے اندر ہی 12 گھنٹے کے اندر اندر ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. وزیر اعظم جو ہے ہمارے شہباز شریف صاحب، ان کے اقدامات ایک طرف، لیکن مریم نواز شریف صاحب کے کیا کہنے. مریم نواز شریف صاحب ایک 35 ارب روپیہ پنجاب کا جو تعلیمی بجٹ ہے اس میں کمی کی گئی اور یہاں پر 50 ایکڑ کے قریب ایک فلم سٹی تیار کی جا رہی ہے. ہماری جو ترجیحات ہیں ان کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں. یہاں پر 11 ارب روپے کا ایک جہاز لیا گیا. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے لیکن ان اشرافیہ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان غریبوں کا کرنا کیا ہے. یہ وہ تمام تر معاملات ہیں. آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں اور بھی زیادہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے. امریکہ جس طرح معاملہ چل رہا ہے ایران کے ساتھ، وہ ایک اور کشیدگی کرنے جا رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں جو معاملات ہے اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. ان تمام تر چیزوں پر تفصیل سے بحث کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.